اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تعارف سورہ فاتحہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ یعنی کھولنے والی سورت، اس سے قرآن کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے کئی اور نام بھی ہمیں حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور دہرائی جانے والی 7 آیات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث ہم لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جانیں گے تمام احادیث کے ذریعے سے اس سورہ فاتحہ کا تعارف۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی 7 مثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات، اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس طرح ہم جانتے جائیں گے کہ احادیث کی روشنی میں ہمیں ایک ایک چیز کا اندازہ ہوگا، اور صحیح احادیث کی روشنی میں جب ہمیں سورہ فاتحہ کا تعارف ہوگا تو آگے چل کر ہمیں اور شوق پیدا ہوگا کہ قرآن مجید کو اور مزید سمجھا جائے، تفسیر کو سمجھا جائے۔ یہ مختصر تفسیر جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس مختصر تفسیر کے ذریعے سے تفصیلی تفسیر پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ جب آپ کبھی ان دونوں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی طلب کی ہوئی چیز ضرور مل جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے کے ہاں پہنچے جنہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم میں سے کسی کے پاس بچھو کاٹنے کا کوئی منتر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی لہٰذا ہم اس کا معاوضہ ضرور لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں دینے کا ارادہ کیا اور اس بات کو قبول کر لی۔ ایک صحابی یعنی خود ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیتے۔ آخر چند ہی دنوں میں سردار اچھا ہو گیا۔ اب قبیلے کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کرام کو تھوڑا تردد ہوا، تھوڑا سا فیل کیے کہ یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے تھا یا نہیں، اور کہنے لگے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں نہ لیں گے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا
تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور میرا حصہ بھی نکال لو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور یہ پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ پھر وہ بکریاں لینے کے لیے کہا، بکریاں لے لو اور میرا حصہ بھی نکال لو۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص یعنی ابو سعید نے رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجرت لینے کے لیے سب سے زیادہ لائق تو کتاب اللہ ہی تو ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ میں یعنی نماز میں فاتحہ کی ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فاتحہ نہ پڑھے یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قرأت آپ پر گراں ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہ کیا کرو مگر سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، فارس کے بیٹے، دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا، یعنی آدھا تقسیم کر دیا، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جو کچھ وہ سوال کر دے، میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری فوقیت یعنی میری عظمت بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی کامن ہے، مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو کچھ وہ مانگے گا۔ سے مسلم نے روایت کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت سورہ اعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، امام جب قرأت کر رہا ہے تو اسے چاہیے مقتدی کو کہ وہ قرأت خاموشی سے سنے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن کی تفسیر احادیث صحیحہ سے سیکھنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔